بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا لائسم آف اردو. میں نے اپنے گزشتہ 3 لیکچرز میں اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں ماہرین لسانیات کے نظریات پیش کیے تھے. آج میں اپنے اس چوتھے لیکچر میں بھی ماہرین لسانیات کی آراء کے مطابق ایک اور نظریہ زیر بحث لے آؤں گا. ناظرین و سامعین، اردو زبان ایک بہت ہی میٹھی، بہت ہی منجھی ہوئی، بہت ہی شیریں لنگوا فرانکا ہے. لنگوا فرانکا اس زبان کو کہتے ہیں جو بہت بڑے علاقے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے والی زبان ہوتی ہے. اسے لنگوا فرانکا کہتے ہیں اور اردو زبان بنیادی طور پر لنگوا فرانکا ہے. اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں بہت پہلے سے مختلف نظریات پر بحث ہونا شروع ہو گئی تھی. میں آپ کے سامنے گزشتہ لیکچرز میں بہت سے نظریات پیش کر چکا ہوں. آج میں اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں پیش کردہ انتہائی اہم، میں نے لفظ استعمال کیا، انتہائی اہم نظریہ پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس نظریے کے بارے میں. اور یہ وہ نظریہ ہے جسے آپ موسٹ ایکسیپٹڈ جو نظریہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں، جسے ڈاکٹر جمیل جالبی جیسا ریسرچر بھی مانتا ہے، جسے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ یہ نظریہ حقیقت کے بہت قریب تر ہے. آپ کو میں نے گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ جب نصیر الدین ہاشمی نے 1923 میں 1923 میں ایک کتاب دکن میں اردو اقبال کو پیش کی، تو اقبال نے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں بہت سا مسئلہ پنجاب کے اندر موجود ہے. اگر کل کوئی محقق تحقیق کرنا چاہے تو وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی تھی. چنانچہ 1928 میں 1928 میں ایک ماہر لسانیات حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو کتاب تالیف کی اور اپنی اس کتاب کے اندر یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو زبان بنیادی طور پر پنجاب کی بیٹی ہے. پنجابی زبان کی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کے توطن جو ہے وہ بنیادی طور پر پنجاب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس تالیف میں کون سی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حافظ محمود شیرانی نے اپنے اس نظریے کو مدلل کر لیا ہے، اس کو تقویت پہنچائی ہے. ناظرین محترم، ایک بات یاد رکھیے کہ آج بھی جو نظریہ اردو دان طبقات کے اندر، ماہرین لسانیات کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ قبول کیا گیا نظریہ ہے، وہ یہی نظریہ ہے جو اس تالیف کے اندر بیان کیا گیا. 1928 میں پنجاب میں اردو پبلش ہوئی اور بہت زیادہ مقبول ہو گئی اور اس کی مقبولیت میں 1928 سے لے کر آج تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. آج بھی یہ نظریہ اور یہ تالیف دونوں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. آئیے میں اب آپ کے سامنے اس نظریہ کے لیے جو دلیل پیش کی حافظ محمود شیرانی نے وہ پیش کرتا ہوں.
کو بتایا کہ پنجاب میں اردو 1928 میں حافظ محمود شیرانی نے تالیف فرمائی. حافظ محمود شیرانی نے اپنے اس کتاب کے لیے جو مختلف دلائل پیش کیے ہیں کہ پنجاب اردو میں پنپتی رہی ہے، پنجاب اردو زبان کا ابتدائی ہیولا، ابتدائی سٹرکچر جو ہے وہ پنجاب میں بنا ہے. اس کے لیے محمود غزنوی کے عہد کی طرف جاتے ہیں کہ جو سلطان محمود غزنوی کا جو ایرا ہے وہ ہے 997 سے لے کر 1030 عیسوی تک، 997 to 1030. انہوں نے اپنے اس ایرا کے اندر، اپنے اس عہد کے اندر پنجاب کے اوپر مختلف حملے کیے. اور پنجاب کی جب حملہ کرتا ہے، شکست دیتا پنجاب کے راجاؤں کو، اور پھر ان کے ساتھ وعدے وعید ہو جاتے. جب وہ واپس غزنی چلا جاتا تھا تو دوبارہ پنجاب کے جو راجا ہوتے تھے، ہندو راجا، وہ اپنے جو وعدے ہوتے تھے ان سے بدعہدی کرتے تھے. آخر کار 1022 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو غزنی کی سلطنت میں شامل کر لیا. آخر کار یہ ہوتا ہے کہ غزنی کی سلطنت کے اندر شامل کر لیا. سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو غزنی کے اندر شامل کر لیا، اور یہ جو پورا صوبہ تھا سلطان محمود غزنوی کے تحت چلا گیا. سلطان محمود غزنوی نے اس صوبہ کا نام محمود پور رکھا، محمود پور. اور ایاز کو بڑا مشہور ہے کہ جس کے بعد جو ان کا غلام تھا، جسے وزیر انہوں نے بنایا تھا، اسے لاہور کا صوبہ دار مقرر کر دیا گیا. ایاز لاہور محمود پور کا صوبہ دار مقرر ہو گیا. اب ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لاہور کے اندر ہندو آبادی تھی اس زمانے میں، یا مسلمان آبادی نہیں تھی، اور پنجابی ہندو آباد تھے، اور یہاں پر پنجابی زبان بولی جا رہی تھی، پنجابی زبان لکھی جا رہی تھی. یہاں کی سرکاری زبان، قومی زبان، علاقائی زبان پنجابی تھی، اور یہاں رہنے والی جو آبادی ہے وہ پنجابی آبادی تھی. سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جو مسلمان یہاں پر آئے ہیں وہ فارسی بولنے والے تھے. سلطان محمود غزنوی کے دور میں غزنی کے اندر بھی یہاں کی سرکاری زبان اور جو قومی زبان تھی وہ فارسی تھی. چنانچہ یہ جو غزنوی ایرا ہے، غزنوی عہد ہے، یاد رکھیے یہ تقریباً 100 سال تک تو مکمل طور پر لاہور اور غزنی کا آپس میں ربط و ضبط رہا، اور لاہور اور دلی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. اور جو دلی کے اثرات ہیں، دلی کے اثرات کسی طرح بھی لاہور کے اوپر مرتب نہیں ہوئے. اس کے بعد جب دلی فتح ہو جاتی ہے، قطب الدین ایبک 1193 عیسوی میں 1193 میں پہلی دفعہ مسلمان لاہور سے نکلتے ہیں، دلی کو فتح کرتے ہیں، اور جو دلی ہے یہ بھی سمجھیے کہ غزنی کے تحت چلی جاتی ہے، اور قطب الدین ایبک جو ہے اس کی حکومت یہاں پر قائم ہو جاتی ہے. لیکن جو انتہائی اہم بات میں آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ 1022 عیسوی سے لے کر 1193 عیسوی، 1022 سے 1193 عیسوی تقریباً 170-71 سال بنتے ہیں. یہاں یہ 170 سال تک پنجاب پر آل غزنہ کی حکومت رہی، غزنویوں کی حکومت رہی ہے. اور اس 170-71 سال کے اندر ایک پر زبان وجود میں آ گئی. دیکھیے، پنجابی بولنے والی مقامی آبادی تھی، اور فارسی بولنے والے مسلمان آباد ہو گئے تھے یہاں پر. اور اس کے لیے میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں صوفیاء تبلیغ کر رہے تھے. صوفیاء کہاں سے آئے تھے؟ صوفیاء جو ہے یہ بخارا کے علماء و مشائخ تھے. اسی طرح سے غزنی سے آئے تھے،
مختلف علاقوں سے یہ علماء و مشائخ آئے تھے جو یہاں پر لاہور میں تبلیغ کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں مقامی آبادی جو مذہباً ہندو تھی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ یہاں پر مذہب، سیاست اور ثقافت کا ادغام ہوا ہے، یعنی کہ مذہب مسلمانوں نے مذہبی طور پر یہاں بہت اثرات مرتب کیے، یہاں پر سیاسی ادغام ہوا ہے، سیاسی اثرات مرتب ہوئے، اور ثقافتی تو بہرحال ہوئے ہی ہے۔ ایک آپ دیکھیں اس مثال اور انہوں نے دی ہے کہ جو غزنوی کی فوج ہے اس میں ترک بھی شامل تھے، اس میں افغان بھی شامل تھے، خلجی اور ہندی آبادی کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ تو کیا یہاں بھی زبان کا لین دین نہیں ہو رہا تھا، لفظوں کا، جملوں کا لین دین ہو رہا ہے، اور آپس میں اس لین دین کے نتیجے میں ایک نئی زبان رنگ رہی ہے جو، اور یہ کو میں 5-7 سال کی بات نہیں کہا، یہ جو 10 سال کی بات نہیں کی حافظ محمود شیرانی نے، وہ کہتے ہیں 170 سال 170 پونی 2 صدیاں گزر گئی، فارسی اور جو ہندی ہے، یہ مقامی پنجابی زبان ہے، اس کے آپس میں ادغام کے لیے، اس کے آپس میں ابتدائی ہیولا بننے تک۔ آپ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے کہ محمود غزنوی کا جو زمانہ ہے، اس میں غزنی میں ہندی ترجمانوں کی جماعت موجود رہتی تھی۔ اب تک ہمیں جو پتہ چلا ہے تلک اور برام 2 لوگوں کا نام معلوم ہو سکا ہے، غزنی کے اندر ترجمان تھے اور یہ ہندی تھے، یہ غزنی کے اندر رہتے تھے۔ پھر اسی زمانے میں البیرونی آتا ہے، تو البیرونی ہندی زبان بھی سیکھتا ہے اور سنسکرت زبان بھی سیکھتا ہے، اور یہ سارے کا سارا زمانہ جو ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ غوری عہد آتا ہے، اور اس غوری کے عہد میں یعنی کہ قطب الدین ایبک تھوڑا بعد میں آتا ہے، محمود غزنوی کے بعد غوریوں کا زمانہ آتا ہے، اور اس عہد کے اندر پایا تخت جو ہے یہ شہاب الدین غوری کا جب زمانہ آتا ہے تو لاہور سے دلی پایا تخت تبدیل ہو جاتا ہے، اور پنجابی جو ہے، پنجابی زبان بولنے والے لوگ وہ تجارت کرتے ہیں۔ اب غزنی، لاہور اور دلی کے درمیان جو ہے یہ تجارت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں اب یہی نہیں بلکہ جب علاؤدین خلجی کا زمانہ آتا ہے تو جو یہاں کی مقامی آبادی ہے وہ باقاعدہ طور پر سلطنت کے معاملات میں دخیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب خلجی کے عہد میں سلطنت کے معاملات، یعنی گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ جب سیاسی طور پر اتنا بڑا چینج آ رہا ہے، مذہبی طور پر بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو کوئی تو زبان تھی جو صوفیاء و مشائخ نے سیکھی تھی اور جس کا ادغام ہو گیا۔ پھر ایک اور بہت اہم بات جسے حافظ محمود شیرانی نے بیان کیا، جسے ڈاکٹر اسپرنگر اس نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے اوفی نے لباب الالباب کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے محمد اوفی نے بیان کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ امیر خسرو نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور شاعری کے زمانے کے نمونے دیے ہیں، اور یہ ہے مسعود سعد سلمان لاہوری۔ مسعود سعد سلمان لاہوری کی وفات ہوتی ہے 1121 عیسوی۔ مسعود سعد سلمان لاہوری جو ہے یہ ہندی زبان، اس کے بعد فارسی زبان اور جو سنسکرت ہے اس کا شاعر تھا، اور اس زمانے میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کے جو یہ اردو زبان ہندی اور اس کے بعد جو یہ اردو زبان، فارسی زبان اور ہندی زبان کا شاعر تھا۔
انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کی فارسی شاعری موجود ہے، باقی شاعری موجود ہے۔ اس زمانے میں جو مسعود سعد سلمان لاہوری نے ہندی میں شاعری کی تھی، جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ صاحب دیوان شاعر یعنی اس کا باقاعدہ دیوان تھا، وہ گم ہو گیا یا کہیں چلا گیا۔ چونکہ اس کا ذکر بہت سے لوگوں نے کیا ہے اس زمانے کے، اور اس کے دیوان کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، حافظ محمود شیرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ اور یہ جو ادغام ہو رہا ہے ناظرین محترم، کہ یہ جو ادغام ہو رہا ہے اردو زبان کا یا فارسی زبان کے ساتھ، اور یعنی محمود غزنوی اپنا لشکر لے کر لشکر کشی کرتا ہے لاہور پر، لاہور کو مفتوح علاقہ بناتا ہے، لاہور کا نام محمود آباد رکھتا ہے، محمود پور رکھتا ہے، اور جو محمود پور ہے اس پر ایاز کو صوبیدار مقرر کرتا ہے، اور سرکاری زبان تو لا محالہ فارسی ہو گئی نا۔ یہاں پر جو پنجابی زبان بولی جا رہی تھی اور پھر فارسی زبان، ان کے آپس کے ہیولا 170 سال تک پکتا رہا، یہاں تک کہ بعد میں شہاب الدین غوری نے دلی کو فتح کیا ہے، قطب الدین ایبک نے دلی کو شامل کر لیا اپنی سلطنت میں۔ یہاں جو لاہور کے اندر ایک ابتدائی زبان بن گئی تھی، فارسی آمیز پنجابی بن گئی تھی، یا اب یہ کہیے کہ فارسی اور پنجابی کے ادغام سے جو ایک نئی زبان ابھری تھی، ایک نیا سٹرکچر ابھرا تھا، پونے دو صدیوں کے اندر جو ایک نئی زبان کا سٹرکچر وجود میں آیا تھا، جو اس قابل ہو گئی تھی کہ جس میں شعر و شاعری ہو سکتی تھی، جس کے اندر گفتگو ہو سکتی تھی، جو سرکاری زبان بن گئی تھی۔ ناظرین محترم، یہی زبان دلی کی فتح کے بعد یہی یہاں کے اہل لاہور جو ہے یہاں کہ جو لوگ ہیں وہ اس زبان کو لے کر دلی چلے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ابتدائی زبان ہے جو اتنی راسخ ہے، اتنی پختہ ہے کہ جس کے اندر شاعری ہو رہی ہے، اس زبان کا دلی میں پہنچنا، اور پھر دلی کی جو علاقائی زبانیں ہیں وہ بھلے جو ہے پالی زبان تھی یا کوئی بھی زبان تھی، اس کے ساتھ ایک اس کا ملاپ ہوتا ہے، اور وہ زبان جو لاہور سے وہاں پہنچی تھی، ایک پورا کلچر فوج کی صورت میں، تاجروں کی صورت میں، صوفیاء کی صورت میں کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے۔ یہاں پر مذہب جو ہے تبلیغ ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے سیاسی طور پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک نئی زبان کے ہیولا تیار ہوتا ہے۔ بے شک اس میں بعد میں دلی میں بہت لکھا گیا، بے شک اس کے بعد دکن میں محمد تغلق کے دور میں جب وہ یہی کا اس زبان کو لے کر لشکر کی صورت میں چلا جاتا ہے دکن میں، تو وہ وہاں پر ایک باقاعدہ لٹریچر وجود میں آتا ہے، نثری بھی، شعری ادب بھی آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان کی ابتدا، اس کا ابتدائی ہیولا جو ہے وہ پنجاب کے اندر تیار ہوا تھا، اور وہ 170 سال کے اندر وہ ہیولا پک کر تیار ہوا جو آگے چلا گیا۔ تو حافظ محمود شیرانی کی دلیل یہ ہے کہ اردو چونکہ ابتدائی ہیولا پنجاب کے اندر پیدا ہوا تھا، لاہور کے اندر پیدا ہوا تھا، بنا تھا، بے شک بعد میں اس کے لٹریچر دکن کے اندر، دلی کے اندر لکھا گیا، اس لیے بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے پنجاب کے اندر۔ ناظرین محترم، میں جو حافظ محمود شیرانی کے ایک دو چیزیں آپ کو سنا دیتا ہوں، حافظ محمود شیرانی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیے، حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا، صرف حافظ محمود شیرانی کے ایک دو سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ امیر خسرو دہلی کی زبان کو دہلوی کہتے ہیں۔ ابو الفضل بھی آئین اکبری میں اس کو دہلوی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اب شیخ باجن متوفی 912 ہجری بھی اس کو دہلوی کہتے ہیں، اور جو نمونہ اس زبان کا دیتے ہیں وہ قطعاً اردو ہے۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ اس لیے اور اس نظریے کے ثبوت میں اگرچہ ہمارے پاس کوئی قدیم شہادت یا سند نہیں، لیکن سیاسی واقعات اردو زبان کی ساخت نیز دوسرے حالات ہمیں اس عقیدہ کے تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور آگے وہ اگلی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اگر آل غزنہ سے پیشتر مسلمانوں کو کسی ہندی زبان کے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس عہد میں جو خاصا دراز ہے وہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی زبان سرکاری، تجارتی و معاشرتی اغراض سے اختیار کر لیتے ہیں، جس کو غوریوں کے بعد عہد میں جب دارالسلطنت لاہور سے دہلی جاتا ہے اسلامی فوجیں اور دوسرے پیشہ ور اپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں۔ دہلی میں یہ زبان برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً